أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِيهِمْ پھر وہ ان میں ٹھہرے أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال إِلَّا 50 عاما مگر 50 سال فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ پھر آ لیا ان کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے، سرکش تھے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کچھ احوال کا ذکر کیا تھا کہ وہ اہل ایمان کو بہکانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کفر کی وجہ سے تم پر کوئی وبال آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو وہ ہمارے ذمہ رہی، اس کا بوجھ ہمارے ذمہ رہا، تمہیں اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ احوال کچھ لوگوں کے بیان کیے ہیں کہ جو کافروں کے سردار تھے اور ان کے تابع لوگ جو تھے ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، ہر شخص اپنے عمل کے مطابق پکڑا گیا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اس پر گرفت کی گئی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا ہے اور کافروں کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ کوئی کسی کے ماتحت تھا تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا کہ کسی سردار نے اس کا بوجھ اپنے ذمے لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، پھر اپنی وہ قوم میں 1000 سال میں سے 50 سال کم ٹھہرے رہے، یعنی 950 سال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی۔ 950 سال کے بعد پھر طوفان آیا، جس میں جتنے بھی سرکش تھے از اول تا آخر سارے کے سارے ہلاک ہوئے، اور پھر نوح علیہ السلام اس طوفان کے بعد 60 سال تک حیات رہے، پھر ان کی وفات ہوئی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک وہ 1050 سال بنتی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے بچا لیا ان کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو نشانی جہاں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بھی دہرایا ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ سارے کے سارے بذریعہ کشتی ہجرت کر کے گئے تھے، اور ان لوگوں نے اس کے پیچھے کشتیاں دوڑائی تھیں کہ ہم کسی طریقہ سے ان لوگوں کو صحابہ کرام کو پکڑ لیں کہ جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کشتی والوں کو بچایا تھا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کو بھی ایمان کی وجہ سے، کشتی میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس میں تفصیلات ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی
وہ دودھی پہاڑ کے اطراف میں گھومتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ زمین بھی پانی ابل رہی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، کوئی جگہ، کوئی سوراخ، کوئی سطح ایسی نہیں ہے جہاں سے پانی نہیں نکل رہا، سوائے اس ایک کشتی کے کہ جس کی تہہ سے بھی پانی نہیں آ رہا اور اس کی چھت سے بھی پانی نہیں آ رہا، اس کے علاوہ ہر جگہ، ہر زمین سے، ہر تہہ سے پانی نکل رہا ہے اور ہر چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، گر رہا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ واتقوہ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ہی ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمیشہ سردار لوگ آئے ہیں، تو سرداروں نے اپنے ماتحت لوگوں کو ہمیشہ ہی یہ بات کہی ہے کہ تمہارا بوجھ ہمارے ذمہ رہا، جب تمہارا روٹی کپڑا اور مکان ہمارے ذمہ ہے تو تمہارا کھانا پینا بھی ہمارے ذمہ ہی رہا، تمہارا جو عذاب سے بچانا ہے وہ بھی ہمارے ذمہ رہا۔ اور وہ لوگ بیچارے اس لالچ میں آ گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان بھی فرمایا، انما تعبدون من دون اللہ، تم جو اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، اوثانا، بتوں کو، وتخلقون افکا، اور جو تم بناتے ہو جھوٹ کہ وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ ہمیں بچے دیتا ہے، وہ ہمیں آسانیاں دیتا ہے، وہ بارش برسا دیتا ہے، وہ ہماری اولاد کو نوکری لگوا دیتا ہے، وتخلقون افکا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والی ذات اللہ، رزق دینے والی ذات اللہ، رزق میں تنگی اور کشادگی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، بیٹے دینے کے بعد ان کو موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور ان کو حیات بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہ لٹیں چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ فلاں اگر بیٹا دیا تو اس کے نام کی لٹ چھوڑ دیں گے، یہ تو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ دیا کہ اس دربار والے نے ہمارے بچے کو بچایا ہوا ہے، یہ تو جھوٹ ہے نا صریح۔ جب دیا اللہ نے ہے تو بچانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس کو اگر بالفرض اللہ نے دیا، تم نے لٹ چھوڑ دی کہ فلاں پیر اور بزرگ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے نام کی ہم نے لٹ چھوڑ دی، ساری زندگی اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دے تو پھر کون ہے جو اس کو رزق دے سکے؟ وہ جو تمہارے اوپر پوری زندگی بوجھ بنا رہے گا۔ تو رزق دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا گمان اپنے دل میں رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا، کسی اور کا کلام اپنی زبان سے نکالنا، بات کرنا، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ تم اللہ پر جھوٹ مانتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں، لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، ایک ذرہ رزق کا تمہارے لیے وہ مالک نہیں ہے۔ یہ تنوین برائے تنکیر ہے، عربی کا اصول ہے، جب کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی تنقیص کو بیان کرنا ہو، کمی کو بیان کرنا ہو، تو اس کو تنوین کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ عموماً آپ لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں من شیئن کے الفاظ استعمال آتے ہیں، من شیء، کچھ بھی، یعنی وہ ایک ذرہ جو چیز ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں۔ تو من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، ایک ذرہ، ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی کے وہ تمہارے لیے مالک نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پانی تمہیں نہیں دے سکتے، ایک بوند پانی نہیں دے سکتے، ایک ذرہ رزق کا، ایک لقمہ رزق کا تمہیں نہیں دے سکتے۔ اور کمزور لوگ وہ اللہ کو چھوڑ کر سرداروں کے پیچھے وہ جاتے ہی اس رزق کے پیچھے تھے کہ اگر ہم نے ان سرداروں کو چھوڑ دیا تو یہ تو ہمیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم تو ان کے مظاہرے بن کے کام کر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی دے دیتے ہیں،
اگر انہوں نے ہمیں نکال دیا ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہم رہیں گے کہاں پر؟ ہم پہنیں گے کیا؟ وہی روٹی کپڑا اور مکان کا جو مسئلہ ہے. تو لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے علاوہ کوئی شخص بھی تمہارے ایک ذرہ رزق کا مالک نہیں ہے. تو رزق کی وجہ سے آدمی کپڑے کی جو تنگی ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، چھت کی تنگی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن کھانے پینے کی تنگی کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ اس کھانے پینے کی تنگی کی وجہ سے اس کو ہم اس طرح برداشت کریں گے. وہ کافر سرداروں کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ بات سن لو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، تم رزق کو اللہ کے ہاں تلاش کرو. واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو. واشکروا لہ، اور تم اس کا ہی شکر ادا کرو. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. لہذا اپنے ذہن سے اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ یہ کاروبار نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، یہ ملازمت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. اور ملازمت دینے والے وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، تم تو خود محتاج ہو. تو فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، رزق کو اللہ کے ہاں تلاش کرو. جو اسباب اور ذرائع رزق کے اللہ نے بیان کیے ہیں، واعبدوہ واشکروا لہ، عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اسی کی عبادت کرو اور اسی کا جب شکر ادا کرو گے تو وہ رزق کو وافر کر دے گا. یہ رزق کا طریقہ اللہ نے بیان کر دیا ہے. الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو بہت ساری قومیں تم سے پہلے بھی جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. رسول کے ذمے تمہیں کھینچ کر لانا نہیں ہے. رسول کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ رسول کو تو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے. بس. اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کس طرح اللہ نے پیدائش کو شروع کیا. ثم یعید، پھر وہ اسی پیدائش کا، اسی تخلیق کا اعادہ کرے گا. یعنی تمہیں جب تم کچھ نہ تھے تو تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا، تم ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، تو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ ثم یعید. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض، تم کہہ دو کہ پھرو زمین میں. فانظروا، پھر دیکھو. کیف بدأ الخلق، کہ اللہ نے کس طرح پیدائش کو شروع کیا ہے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تم اپنی تخلیق کو یا اپنی دوبارہ جی اٹھنے کو تم اگر بعید سمجھتے ہو تو زمین میں ذرا نکلو باہر، کھیتوں میں جاؤ، کتنا ہی سبزہ اس وقت موجود ہے. 3 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ خشک ہو جائے گا، اس کو کاٹ لیا جائے گا اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اسی سبزہ کو اگا دیں گے، پھر اگا بڑا کر دیں گے. تو تم زمین میں نکل کر دیکھ تو لو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردہ زمین کے اندر سے دوبارہ سبزے کو نکال دیتے ہیں. تو جس نے ویسے کیا ہے وہ اب بھی کر دے گا. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ تکلیف دے گا، عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور رحم کرے گا جس پر وہ چاہے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. اس بات کو تم بھول جاتے ہو. جب اس کی گرفت میں تم آ جاؤ گے، اس کے سامنے تم آ جاؤ گے، پھر جس پر وہ چاہے گا وہ رحم کر دے گا، اور جس کو وہ چاہے گا وہ عذاب دے گا. یہ تو اللہ کی. وَمَا أَنْتُمْ
اور نہیں ہو تم بمعجزین فی الارض عاجز کرنے والے زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہیں وہ نہ زمین کے سوراخوں میں گھس کر خود کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھ کر وہ اللہ سے بچ سکتا ہے۔ یعنی کوئی کسی قسم کی بلندی، کوئی پستی، کوئی تہ، کوئی سوراخ، کوئی کنواں اللہ کی پکڑ سے کسی مجرم کو بچا نہیں سکتی، اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حمایت اور کسی کی مدد اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔